ویلکم بیک. حکومت سندھ جو ہے وہ میٹرک تک جو بچے ہیں انہیں درسی کتابیں تو فری آف کاسٹ فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف درسی کتابیں بچوں کو دینے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ ان کے پاس اسٹیشنری نہ ہو، قلم، پینسل، جیومیٹری باکس وغیرہ وغیرہ جو کہ اسینشل ہوتے ہیں. تو ان کا کیا کیا جائے؟ تو ایک اتفاق سے ہمیں ایک این جی او سے ہم متعارف ہوئے اور اس کا نام ہے کوائن-دی ایجوکیشن. اس این جی او کا فوکس ہی یہ ہے کہ جو غریب کسان اور مزدوروں کے بچے ہیں اور ایسے بچے کہ جن کے سر پہ والدین کا سایہ نہ ہو یا والد کا یا والدہ کا بھی، تو ان کی اس سلسلے میں مدد کرے. یہ تنظیم 2015 میں قائد اعظم یونیورسٹی میں کچھ انسان دوست اسٹوڈنٹس تھے، گریجویٹس تھے، انہوں نے قائم کی تھی. اور یہ جو تنظیم ہے سرکاری گرانٹ سے بے نیاز رضاکارانہ طور پہ کام کرتی ہے. اب تک 5000 سے زائد بچوں کو 8 ملٹیپل اسکالرشپس پروگرامز میں انرول کر چکی ہے. اس ملک کے مایہ ناز سرجن ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کے نام اور تعاون سے کوائن-دی ایجوکیشن کا ایک پروجیکٹ 100 لائبریریز اینڈ اسٹیشنری بینک وہ فعال ہے، جس کے تحت جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچوں کو جنہیں ضرورت ہوتی ہے کاپیاں، پینسلیں اور باقی جو اسٹیشنری اور اسکول کی ضروریات ہوتی ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں. تو یہ کوائن-دی ایجوکیشن کے ایک بنیادی رکن آغا شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب، اتنا تعارف تو میں نے کرا دیا، باقی آپ بتائیے کہ اور کیا ہے، کس طرح ہو رہا ہے یہ سب؟ بیسیکلی کوائن-دی ایجوکیشن ایک ہم انڈومنٹ فنڈڈ ایجوکیشنل اسکالرشپ پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں جو کہ فار دی چلڈرن آف فارمرس اینڈ لیبررس. اور جیسے ہمیں سب پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2.6 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول، بٹ ایک بڑی تعداد میں بچے اسکول کے اندر بھی ہیں. جیسے سندھ میں 45 لاکھ کے لگ بھگ شاگرد ایسے ہیں جو اسکولوں میں ہیں اور انٹرنیشنل اسکولوں میں نہیں ہیں، اسکولوں میں ہیں. اچھا، اسکولوں میں ہیں 2.6 تو اوور آل پاکستان میں، لیکن 45 لاکھ کے لگ بھگ جو ریشو سندھ گورنمنٹ کا ہے وہ اسکولوں کے اندر ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو شاگرد اسکولوں کے اندر ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ اسکول میں نہیں ہیں. وہ بچے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ پورا دن اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اسکول کی گھنٹی بجے تو ہم بھاگیں، کیونکہ وہ اسکول نہیں ہے. اگر وہ ایک پراپر اسکول ہو تو وی کلیم اٹ کہ کہیں بھی آپ اگر جو اسکول کی ڈیفینیشن ہے وہ اسکول بنائیں، ایک بچہ بھی آپ کے گھر سے اسکول تک آنے میں نہیں گھبرائے گا، سارے بچے اسکول میں موجود ہوں گے. تو ہم نے پھر اسٹڈی کیا اور ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ مختلف چیلنجز ہیں ٹو دا فارمر اینڈ ٹو دا لیبرر کہ وہ اپنے بچے کو اسکول میں لے جائے. ٹھیک، ہر چیلنج کے مطابق ہم نے ایک اسکالرشپ پروگرام ڈیزائن کیا. ایز این اینتھروپولوجسٹ ہم نے اس کو کوئی 6-7 سال ایکسپریمنٹ کیا اور کہ یہ کیا اسکالرشپ پروگرام ہم رن کر سکتے ہیں، جس میں سے ایک اسکالرشپ پروگرام ڈاکٹر ادیب رضوی 100 لائبریری اینڈ اسٹیشنری بینک ہے. آپ نے لائبریریز کا کانسیپٹ سنا ہوگا لیکن اسٹیشنری بینک کا کانسیپٹ پوری دنیا میں نہیں ہے. جی، یہ فرسٹ ٹائم ہے. اور اس کے بعد ہم نے دنیا کی پہلی موبائل اسٹیشنری بینک بنائی جو بھی ڈاکٹر صاحب کے نام سے ان کی پرمیشن سے ہی ہے. یہ اسکالرشپ کیا کر رہی ہے ہمارے سندھ میں، پنجاب میں اور کے پی کے اور سارے صوبوں میں، لیکن سندھ سے ہم نے شروعات کی ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے 45,000 کے لگ بھگ اسکول ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے اسکول ہیں جہاں پر شاگرد اور ٹیچر دونوں آتے ہیں، لیکن تھرو آؤٹ دا ایئر اس بچے کے پاس اسٹیشنری نہیں ہوتی. اسٹیشنری نہ ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل ریسرچز ہیں جیسے نادیہ نوے والی کا ہے، تو انہوں نے یہ فائنڈنگز ہیں کہ سندھ کے بچوں کی لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیتیں بہت کمزور ہیں. جب ایک بچے کے پاس 5ویں کلاس تک سلیٹ، کاپی، پینسل، اریزر، شارپنر نہیں ہوگا تو لکھنا کہاں سے سیکھے گا؟ اور سندھ کے اندر ایسے اسکول ہیں جس کے 10 کلومیٹر 9 کلومیٹر کے ریڈیس میں پینسل ہی نہیں ہے، تو اس کو خریدنے کے لیے بھی اس کو 1000 روپے خرچ کرنا پڑے گا. اور پچھلی فصل اور اس سے پچھلی فصل اور اس سے پچھلی فصل 3 فصلیں کسان کے گھر میں ایک ٹائم کھانا بنتا ہے جو کہ دوپہر کا ہوتا ہے. جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کا بریک فاسٹ ہونا چاہیے، وہ کہاں سے آنے والا ہے؟ وہ تو اس کے باوجود بھی شاگرد اسکول میں ہیں اور 6 گھنٹے 5 گھنٹے اسکول میں موجود رہتا ہے، تو وہ پڑھنا چاہ رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے کہ بچوں کو پڑھانا پیرنٹس نہیں چاہتے، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے.
ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا آل. آپ اسکول بنائیں اور اگر شاگرد اس اسکول میں نہ آئے تو پھر آپ سوال کریں, لیکن اسکول کی ڈیفینیشن پوری ہونی چاہیے. تو ہم نے پھر یہ جب اسٹیشنری ریگولر بنیادوں پہ ہر شاگرد کو 5 سال تک یقینی بنائی 30 پبلک سیکٹر کے اسکولوں میں, تو آپ کی انرولمنٹ ایک بہت بڑا ایجوکیشن کی فیلڈ میں چیلنج ہے کہ بھائی انرولمنٹ کیسے بڑھائیں. 75 سے 350 شاگرد 2 سال کے اندر اسکول میں آ گئے. گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول محمد عیسیٰ ہلیو جو مونجو دڑو کے قریب ہے, اور ڈاکٹر صاحب وہاں پر اناگوریٹ انہوں نے خود کی تھی, اور وہاں سے اس طرح سے آپ دوسرے اسکول دیکھ لیں, شاہپور چاکر کے دیکھ لیں, آپ حالہ کے دیکھ لیں, آپ امہ کوٹ کے دیکھ لیں, انرولمنٹ بڑھتی ہے, ایبسنٹزم کم ہوتا ہے, ٹیچر فوکس بڑھ جاتا ہے. کیونکہ ویسا ورنہ روٹین میں کیا ہوتا ہے, بچے آپس میں سارا دن ٹیچر ایسی میں گزر جاتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ. اس کے ریزن ہے پیچھے, وہ اس وجہ سے کہ ہر بچہ دوسرے بچے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کتاب دو, مجھے کاپی دو, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ شرارت کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے یہ اسکالرشپ انٹروڈیوس کروائی اسکول میں, اسکول انوائرمنٹ, اسکول انرولمنٹ, اسکول ایبسنٹزم, ٹیچر پرفارمنس سب بہتر ہونا شروع. یہ جو ہے آپ یہ سارا جو کام مشن کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ ظاہر ہے کوئی سرکاری گرانٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی, تو پھر آپ کیا ایسا کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں تاکہ یہ کام کر سکیں؟ سر بیسیکلی نہ ہم نے یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی پرنسپل سیٹ کیا, لیکن اس سے پہلے ہم نے خود بھی کیا تھا کہ کسی بھی این جی او اور آئی این جی او سے ہم فائنینشیل ڈونیشن نہیں لیں گے. ہم نے 5 مختلف فنڈ ریزنگ میکینزم میچور کیے ہیں. اسکریپ کلیکشن کر رہے ہیں ان آرگنائزڈ وے, اور پہلے ہم نے اسلام آباد میں 50,000 کلو کچرا ہم نے خود اٹھا کے گھروں سے یہ سیکھا کہ اسکریپ کا بزنس کیا ماڈل ہے. تو اب ہم اس وقت حیدرآباد میں پہلا ورکشاپ اسٹیبلش کیا, اور حیدرآباد کے قاسم آباد تحصیل جو ہے وہ 22 کروڑ کا اسکریپ وہ پروڈیوس کرتی ہے جو وہ گلیوں میں ویسے ہی پھینکتے ہیں, ریگولر بنیادوں پہ پھینکتے ہیں روز. کوئی اسکریپ مافیا نہیں ہے روکنے والا؟ بزنس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں اسپیشلی, لیکن بہت سارے لوگ اسکریپ اٹھاتے ہیں, لیکن ہم بھی ان کے ساتھ مل کے اٹھا رہے ہیں. اچھا, ایک اسکریپ ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس لنڈا انڈسٹری بہت بڑی ہے. کراچی, حیدرآباد, لاہور, اسلام آباد جو بڑے شہر ہیں وہاں پر پروفیشنلز رہ رہے ہیں, ان کی پرچیز پاور ڈیفرنٹ ہے, تو وہ جو پہلے عید پہ لباس لیتے تھے اب وہ چکر نہیں ہے. اب روز آپ جا کے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو گھروں میں ہمارے وارڈروبس بھرے پڑے ہوتے ہیں. تو ہم نے حیدرآباد میں پہلی گڈ ول شاپ اسٹیبلش کی ہے, اور کراچی, حیدرآباد, اسلام آباد سے اضافی لباس ہم اکٹھا کرتے ہیں. دوست جو پاکستانی تھے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور حیدرآباد میں ان کو سیل کرتے ہیں, اور وہاں پر بھکاری سے لے کے جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں, دوست ہیں, ان سے لے کے 440,000 50,000 جس کی ارننگ ہے وہ وہاں سے شاپنگ کرتی ہے. یہ کوائنٹ ایجوکیشن کا ایک بزنس ماڈل ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھی فصل اترتی ہے, اب تو تھوڑے سے پروڈکشن کم ہو رہی ہے, لیکن اچھی فصل اتر جائے تو لوگ پیروں کو, مرشدوں کو, مدرسوں کو, مسجدوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں, وہ ان کی چوائس ہے. تو ہم نے ایک صدا اس میں ایڈ کی ہوئی ہے کہ تعلیم کے لیے علاوہ ہمیں ڈونیٹ کریں, تو وہ ہمیں پھر ریگولر بنیادوں پہ 100 من ہم اکٹھا کر رہے ہیں, اور اس کو پھر حیدرآباد لا کے آٹے میں تبدیل کر کے سیل کر رہے ہیں. ہر فنڈ ریزنگ میکینزم وڈ ٹرن انٹو اے سیوک انٹرپرینورشپ. اسکریپ سے ہم بنیادی طور پہ پلاسٹک ریسائکلنگ پلانٹ میں جائیں گے, جہاں پر اسکول کی چیئر, اسکول کی ٹیبل, اسکول کے لیے برکس اور سلیپرز یہ پروڈیوس ہو رہے ہوں گے, اور یہ چھوٹے چھوٹے اسپیسز میں ہم کر سکتے ہیں. اٹس ویری نارمل. اور جو ایگرو ڈونیشنز ہیں یہ اٹ ول ٹرن انٹو اے گروسری شاپس لائک امتیاز سپر اسٹور, جنرل اسٹور. یہ تو پورا اپنے چین ایک پورا اپنے ایکو سسٹم بنا دیا ہے, ایک پورا فنڈ ریزنگ میکینزم. ہم آغا شکیل صاحب سے بات کر رہے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. آغا صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کسی این جی او, آئی این جی او سے گرانٹ نہیں لیں گے. یہ کیوں یہ فیصلہ کیوں؟ کیونکہ اکثر میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا, اکثر لوگوں کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کہیں سے گرانٹ پکڑ لیں. آپ نے ایسے نہیں کیا, کیوں؟ سر اس کے 3-4 ریزن ہیں, ایک ریزن نہیں. ایک تو پاکستانی سماج کے اندر بہت زیادہ فلانتھروپی ہے, بہت زیادہ, بے شک. اس کو ہم نے ایک آرگنائز طریقے سے صرف آرگنائز ڈھانچہ دینا ہے. وی نو کہ اگلے 10 سالوں میں ایک آرگنائزڈ کال سینٹر, آرگنائزڈ اسٹرکچر جو فلانتھروپی کو ایک پرپسفل طریقے سے یوٹیلائز کر رہی ہوگی. ایک تو یہ تھا کہ ہم پورے پاکستان کے لوگ اکٹھے ہوں اور اس فلانتھروپی کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں یوٹیلائز کریں. دوسرا یہ تھا کہ کوئی بھی آئی این جی او, آپ کو
آپ کے کہنے پہ ڈونیشنز نہیں دیں گی. دوسرا وہ پروجیکٹ بیسڈ ہوتی ہیں. پاکستانی سماج کے ادیب صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا پیشنٹ بنسبت ان پڑھ پیشنٹ سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس کی جو 70% ڈیزیز ہیں اس کے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر کی وجہ سے ہے. اور آپ کی جو اس وقت جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ شوق نہیں ہے کہ ہم یہ کریں, لیکن وی بلیو کہ اگلے 10 سالوں میں ہم وی آر گوئنگ ٹو بی ان اے ویری ہاٹ واٹرز. وی آر آلریڈی سر, وی آر آلریڈی, کیونکہ آپ چھوٹے شہروں میں ٹریول کریں نا بہت زیادہ پرابلمس ہیں, اور 80 سے لے کے آج تک 40 سال گزر چکے ہیں, اور 80 سے لے کے آج تک ہماری پرائمری ایجوکیشن تباہ ہے. تو وہ 40 سال کا جو بچہ اب 0 ایئرس کا بچہ 40 کا ہو گیا ہے اور مسلسل نیچے جا رہی ہے. اچھا یہ آپ لائے تھے؟ جی سر یہ جو تھیسز ہے نا کہ بچے پڑھنا نہیں چاہ رہے, میں آپ کو ہزاروں ان بچوں سے ملا سکتا ہوں جو بیسیکلی اسکول اس سلیٹ کے ساتھ آتے ہیں. یہ زنگ والی سلیٹ؟ زنگ والی. یہ ایک ایسی بچی کی سلیٹ ہے جو مجھے بہت انسپائر کی. یہ بچی 6 ماہ اس سلیٹ کے ساتھ پڑھتی رہی ہے, شاہپور چاکر گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول رمضان سندھی, اس سلیٹ کے ساتھ. اور جب آپ اس سے ملیں, اس سے بات چیت کریں, تو وہ آپ کو بتائے گی کہ میں کیوں پڑھنا چاہ رہی ہوں, میری تعلیم کیا ہے, اور بھیل کمیونٹی سے اس کا تعلق تھا. اور ہم اس طرح کے بہت سارے بچے ہیں جو ریگولر اس سلیٹ کے ساتھ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ بچے پڑھنا نہیں چاہ رہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ٹوٹلی غلط ہے. میں کہتا ہوں ہمیں, بلکہ یہ ڈینجرس ہے. ہمیں آپ کوئی بھی اسکول بتائیں, ہمارے اکارڈنگ پلان کریں. آپ کو اس اسکول سے کیونکہ آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بچوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کی اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے. اسکول کی بجٹ کے اندر پلے گراؤنڈس ہوتے ہیں, اسکول کی بجٹ کے اندر اسٹیشنری ہوتی ہے, اسکول کی بجٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ اس کو بیسٹ یوٹیلائز کریں تو بچے کیوں باہر جائیں گے, کیوں نہیں اس گراؤنڈ اسکول کے آئیں گے اندر. ڈاکٹر ادیب رضوی 100 لائبریریز کا پہلا جو کیمپس ہے, وہاں پر بچے چھٹی کے بعد بھی جانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ اس پلے گراؤنڈ کو اب آپ نیٹ دے دیں تو ہم کرکٹ کھیلیں, نہیں جانا چاہ رہے. اور تو یہ بیسیکلی اس طرح کی یہ سلیٹ اٹ سیلف انڈیکیٹس اینڈ اٹ از دا ایویڈنس کہ آپ سوچیں کہ یہ بچہ جو ہے یہاں کتنی ڈیزائر ہے. اچھا آغا صاحب, اب اسٹیشنری بینک کی آپ نے بات کی. اب بینک میں ظاہر ہے کہ ودرا تو بچے کر رہے ہیں, ڈپازٹ کون کر رہا ہے؟ مطلب یہ جو اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہے, جیسے آپ نے حیدرآباد کا ذکر کیا, ہم ابھی کراچی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ڈنڈے کا ذکر کیا, 1000 چیزوں کا ذکر کیا. یہ مطلب سسٹم کیسے آپریٹ کرتا ہے؟ اگر کوئی جو ہمارے سننے والوں میں سے چاہ رہے ہیں, اگر فرض کریں ان کے پاس ایکسٹرا اسٹیشنری پڑی ہوئی ہے, کتابیں پڑی ہوئی ہیں, کپڑا پڑا ہوا ہے, جو بھی, وہ آپ تک کیسے پہنچا؟ سر ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنا نمبر شیئر کریں, اگر آپ اسکرین پہ شیئر کر لیں, ضرور بتائیں. 0310011158, کیونکہ ابھی ہم نے رجسٹریشن ایز اے ٹرسٹ جو ہے پروسیس کی ہے, سیکیورٹی کلیئرنس ہو گئی ہے, اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے انشاءاللہ ہمیں جلدی رجسٹریشن مل جائے گی. تو اس نمبر پہ اگر کانٹیکٹ کر لیں گے 0310011158 پہ, تو ہم کراچی ہر 2 ماہ کے بعد ریگولر آتے ہیں, اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں فیملیز جو ہیں وہ ہمیں ان کائنڈ فائنینشیل ڈونیشنز دیتے ہیں. ان کائنڈ میں لباس اور یوزڈ نوٹ بک. یوزڈ نوٹ بک دنیا میں پہلی مرتبہ کوائنڈ ایجوکیشن نے فلانتھروپی انٹروڈیوس کروائی ہے. مارچ سے لے کے جون تک بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں, اور جب وہ ایگزامس ہونے کے بعد بچے نیکسٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں تو ان کے پاس یوزڈ پیپر ہوتا ہے, نوٹ بک, فیئر اینڈ رف کاپیز. آپ کو میں بتاتے ہوئے مجھے میں بھی سرپرائز ہوں, سندھ کے صرف 4 اضلاع لے لیں, 40 لاکھ نوٹ بکس 2 کر کے گھروں میں ضائع ہو جاتے ہیں. 40 لاکھ, وچ از دا پراپرٹی آف لائک 12-13 کروڑ. اور کراچی گرامر اسکول جو ہے, ان کے جب شاگرد اگلے کلاس میں چلے جاتے ہیں تو ان کی جو نوٹ بکس ہیں یوزڈ, وہ ایک بہت بڑی ڈونیشنز ہیں. تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز ایون وہ دیتے ہیں آپ کو, پرائیویٹ اسکولز کچھ اسکول دیتے ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ اپروچ کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کے اسکول, اس طرح کی فیملیز, ہم کراچی میں گلشن جوہر, ڈیفینس, کلفٹن, شارع فیصل پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر جتنی فیملیز ہیں وہ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں صرف نمبر پہ ٹیکسٹ ڈراپ کریں گے. ہمارا کال سینٹر جو کہ ان لوز اسٹرکچر ہے, تو وہ ان کو اپروچ کرے گا. کیونکہ مجھے یاد ہے جب ڈاکٹر صاحب ادیب صاحب نے بھی مجھے, ہی از دا اونلی پرسن ہو ٹرسٹڈ اس, اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیوں ٹرسٹ کیا. اس سے زیادہ بڑا اعزاز آپ کو مل نہیں سکتا. انہوں نے کہا تھا بچے ایک پوری زندگی دینی ہوتی. سو وی آر ریڈی فار کمنگ
1 डिकेड, और 1 डिकेड के अंदर एक बड़ी तादाद में हम यूज्ड नोटबुक्स का करते क्या हैं आप? सर इस वक्त तो हम उनमें से उसको सेल करते हैं, वाइट पेपर्स अलग करके रफ कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब 10 लाख नोटबुक्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तो पेपर रिसाइकलिंग प्लांट में चले जाएंगे। तो पेपर रिसाइकलिंग प्लांट इटसेल्फ इज अ गुड इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो उसमें से आप वाइट पेपर प्रोड्यूस करके अपने नए नोटबुक्स बना सकते क्या बात है। इवन डॉन चैनल ये जो है इसके पास एक बड़ी तादाद में पेपर होगा। अभी जो आप पेपर यूज कर रहे हैं ये आपके किसी काम का नहीं होगा, लेकिन आप एक माह के बाद इकट्ठे करें तो इट वुड कैन सपोर्ट 100-200 चिल्ड्रन कि जिनको पूरा साल स्टेशनरी। अच्छा, और ये सिर्फ डोनेशन तो नहीं है ना, ये तो फिर सदका जारी है। सदका जारी है, बिल्कुल। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे स्कूल जो है वो बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, और किसान और मजदूर का बच्चा है इस वक्त एजुकेशन के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे लिए खुराक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक किसान थी लड़की, ये फील्ड से स्कूल में आती है, अपने अम्मी अबू के साथ फील्ड्स में काम कर रही है। अगर वो हमारे लिए खुराक प्रोड्यूस कर रहा है तो मैं नहीं समझता कि शहर का कोई बच्चा वो फील्ड में जाके काम कर सकेगा। सो इट इज़ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेस्क्यू द चिल्ड्रन एंड टू गिवन ए स्कॉलरशिप। इट इज़ अ राइट ऑफ द चाइल्ड, इट इज़ नॉट अ फेवर। आगा शकील, थैंक यू सो मच आगा साहब, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, बहुत खूब। तो बहरहाल मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था कि इनकी बातें ख़त्म हो, इतने इससे ज़्यादा बातें और भी होंगी, कहानियाँ इनके पास होंगी। तो बहरहाल हम भी डोनेट करना चाह रहे हैं, करेंगे आपसे, थैंक यू वेरी मच करेंगे। और बाकी आप लोगों से भी अपील है, कुछ भी नहीं जाता, घर का फालतू सामान है, यूज़ स्टेशनरी, इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आपके काम की नहीं है तो इनके काम की हैं, इनके काम की हैं तो सैकड़ों और हज़ारों बच्चों के काम की हैं। बस इतना सा पैगाम है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।